أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ترجمہ: اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔
سو وہ لوگ ان کو چھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا تھا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم لوگ برا ہی مانے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ یونس کے 8ویں رکوع کا ترجمہ و تلاوت کیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآنی سفر کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے قلوب پر جو زنگ چڑھا ہوا ہے دنیا کی رعنائیوں کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اس کلام پاک کی برکت سے، ان پیارے پیارے احکامات سے، ان خطرناک وعیدوں سے اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دور کر دے ہمارے، اور ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ کا مستحق بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج کے رکوع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، جو کہ وہ پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ ایک کے بعد دیگرے بھیجے تھے دنیا میں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو وہ ڈرائیں، حق ثابت کریں، باطل کا بول بالے کو مٹائیں، اور حق کو قائم کر دے۔ اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، یعنی مختلف پیریڈز میں، مختلف اوقات میں اللہ نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو مبعوث کیا الگ الگ جگہوں پر۔ تو شروع ہوتا ہے قوم نوح سے۔ اب یہ پیغمبروں کے واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ جب اس کی حکمت پر نظر ڈالتی ہیں تو سمجھ آئے گا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، یعنی ایک وعید کے طور پر یہ بیان کیا۔ اب دیکھیے، کوئی انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا کی ہسٹری ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ پرانی، یعنی مطلب ہے کہ دیکھو وہ ہمایوں بادشاہ تھے، وہ اکبر کا دور تھا، وہ فلاں دور تھا، یہ ان کے مغلس نے ایسی حکومت کی تھی، فلاں نے ایسی، یہ تمام یعنی سب کو معلوم ہے کہ ہاں پچھلے ایسا ہوا تھا، فلاں تاریخی تاج محل انہوں نے بنایا تھا، وہ فلاں ہوا تھا، یہ ان کی ہسٹری لوگ تھے، معلوم تھا ہمیں، مطلب ہمارے تمام لوگوں کو، یعنی تمام انڈینس کو انڈین ہسٹری معلوم ہوتی ہے کہ پچھلا یہ ہوا تھا، حیدرآباد میں عثمان علی بادشاہ تھے، فلاں، یعنی ہوتا نا کہ مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ قریب میں جو ہسٹری گزری ہے وہاں کے رہنے والوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، انبیاء کی سرزمین جو ہوتی ہے وہ ہے
سرزمین شام، سرزمین فلسطین، یعنی فلسطین، شام، یہ عرب کنٹریز، یہاں پر مصر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، اور یعنی سعودی عرب میں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا یعنی وہاں پر آپ لوگوں نے کام کیا تھا. تو یہ تمام تقریباً عرب کنٹریز میں یہ جو انبیاء آئے تھے، جو مشہور پیغمبر تھے، تو ان لوگوں کی ہسٹری عرب والوں کو بہت اچھی معلوم تھی. یعنی مطلب یہ کہ یہ ان کو تمام لوگوں کے نام بھی معلوم تھے. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے نام ان کو معلوم تھے. وہ لوگ آئے تھے، وہ لوگ ایک اللہ کا پیغام، سب معلوم تھا ان کو. یعنی یہ ہسٹری وہ لوگ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح. رکو جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے. کن لوگوں کے سامنے؟ یہ قرآن جب نازل ہوئی تھی کون تھے میری بہنوں؟ قرآن جب نازل ہوئی تھی کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس کو سنتے تھے نا. تو صحابہ کرام کو سنایا جاتا تھا. اور صحابہ کرام کے ساتھ اور کون تھے جو ایمان نہیں لائے تھے؟ کافر، مشرک، یہود، نصارہ، جو مکے میں رہتے تھے، قریش میں، ہے نا. تو یہ جو خاندان قریش میں بھی تھے، عرب میں، مکے میں رہتے تھے، مکے کے اطراف و اکناف میں رہتے تھے، یہ تمام لوگوں کو بھی وہ پچھلے انبیاء کی ہسٹری معلوم تھی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے. وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہیں، بولتے تھے. بعض بولتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو بسا اوقات قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، تم لوگ مشرک ہو اور اپنے آپ کو نسبت بتاتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی. کیا ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ مشرک تھے؟ نہیں تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انہوں نے تو اعلان کیا تھا، یعنی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انہوں نے اعلان کیا تھا وما انا من المشرکین کہا، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. یعنی انہوں نے تو شرک کا انکار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ صاف اعلان کر دی تھی انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں نے اپنا وجہ، اپنا چہرہ، اپنی پیشانی کس طرف کر لیا؟ الذی فطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بنانے والے کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا. حنیفن، میں ایک ہی رخ ہو کر ہوں. حنیفن کہتے ہیں ایک سو ہو کر، ایک ہی رخ ہو کر چلنا. حنیفن وما انا من المشرکین، اور میں بلکہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں، انی وجہت وجہی للذی، ابھی میں نے جو پڑھا نا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں نے اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کر لیا، آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف کر لیا. میں ایک سو ہو کر، ایک ہی کانسنٹریشن سے داروں اللہ کی طرف. میں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن میں کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ اعلان کیا تھا. اور مشرکین عرب کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو تم لوگ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے؟ تم لوگ شرک کر رہے نا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو سمجھائی تھی. ایسے ہی یہاں پر بھی اس رکوع میں بھی تمام مشرک، کافر اور جتنے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، ان تمام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ان تمام کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو بتلا دو، ان کے سامنے تلاوت کر کے بتاؤ. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نبا کہتے ہیں خبر کو، وَاتْلُو تلاوت کرو، پڑھو، علیہم ان پر، قصہ پڑھ کے سنائیے. کس کا؟ کس کی خبر؟ کس کا قصہ؟ نوح کا. وہ لوگ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ اے نبی آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے. جب کہ قال، اس نے کہا، لقومہ، اپنے قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت. کیا بولے کہ نوح علیہ السلام کیا بولے اپنی قوم کو؟ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا کبر، سخت ناپسندیدہ گزر رہا ہے، علیکم تم پر، مقامی، میرا مقام، میرا رہنا، وتذکیری اور میری نصیحتیں، جو بیایات اللہ، اللہ کے آیات کے ذریعے سے، احکام الہی کے ذریعے سے میں جو نصیحتیں تم کو کر رہا ہوں، وہ میری نصیحتیں، میرا رہنا تم کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے. تو توکلت، فعلی اللہ توکلت، میں تو میرے اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. کیا بولے کہ تو میرے اللہ ہی پر، تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، میرے اللہ پر میرا بھروسہ ہے. اب بولے کہ فجمعوا، فاجمعوا، جمع کر لو. کس کو؟
امرکم تمہارے جو حکام ہے نا، تمہارے جو کیا کہتے ہیں کہ شرکا تھے نا ان کے، تو بولے کہ ان پوروں کو فاجمعوا جمع کرو، امرکم و شرکاءکم، تمہارے بڑوں کو، تمہارے شریکوں کو، سب کو جمع کر لو، ثم پھر لا یکن امرکم علیکم غمہ، کیا بولے کہ پھر تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ہاں ابھی تو یہ اچھل رہے تھے، بول رہے تھے کہ ہمارے شرکا ہم ایسا کرتے، ہمارے شرکا ہمارے ساتھ ایسا کرتے، یعنی جن جن کی عبادت کرتے تھے نا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر، نوح علیہ السلام کی قوم جن جن کی عبادت کرتی تھی نا، فلاں کی فلاں کی فلاں فلاں کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تم جن جن کی، اے نوح تم ان سے کہو کہ یہ نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جو تمہارے جو شرکا ہے نا سب کو بلا لو، تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، اچھا زبردست تدبیر کرنا چاہ رہے ہیں نا، کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے. یعنی تم نے تدبیر کر لیا تو پھر بولیں گے کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں وہ ویسا، یعنی چھپی نہیں تھی ہماری تدبیر، تم پر ظاہر ہو گئی تھی، ایسے باتیں مت کرو، بلکہ چھپا کے تدبیر کر لو. ٹھیک ہے مجھے بتاؤ بھی نہیں تم لوگ کیا تدبیر کر رہے ہو، میرے خلاف اور میرے رب کے خلاف تم جو تدبیر کرنا چاہے کر لو، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت دے دو. کیا بولے؟ ثم قضوا الی ولا تنظرون. ٹھیک ہے تم کیا کرنا چاہتے تدبیر کر لو، چھپ چھپ کے پلانا کر لو، اپنے شرکا کے ساتھ، اپنے عمرہ کے ساتھ، تمہارے جو عمرہ جو شرکا ہیں اللہ کے خلاف جو بھی ہیں، تم کیا کیا تدبیریں کرنا چاہتے تدبیریں کر لو، تدبیریں کر لو، چھپ چھپ کے کر لو، پختہ عہد کر لو، پختہ تدبیریں، پکے تدبیریں کر لو، پورے پلاننگز کر لو اندر بیٹھ کے. اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پوری تدبیر کر کے کر لو میرے ساتھ. کون بول رہی ہے؟ نوح علیہ السلام. کس کو بول رہے ہیں؟ اپنی قوم کو. اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مہلت بھی مت دو تم، اچانک وہ تدبیر لے کے میرے اوپر آ جاؤ، ٹھیک ہے مرضی تمہاری، یعنی تم کیا کر سکتے کر لو. کہتے نا کیا کرنا چاہنا کر لے بھائی، کہتے نا کہ مطلب ہم آپس میں ایک دوسرے جب کچھ بھی ہو جاتا ہے گتم گتی تو کہتے ہیں کہ ارے میں یہ کر لوں گا، ارے جو چاہے کر لے. یعنی ہمیں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. تو اس وقت ایسا کانفیڈنٹ ہوتا نا بندے کو، وہ بندہ بولتا ٹھیک ہے بھائی جو کرتا کر لے، ہاں کتنوں کو لا لیتا لا لے، کیا کر لیتا کر لے، میں حق پہ ہوں تو میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ نوح علیہ السلام کا قول تھا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم تمہارا رہنا میرے کو پسند نہیں ہے، میرا رہنا یہاں پہ تم کو پسند نہیں ہے نا، احکام الہی سے میں نصیحتیں کر رہا ہوں تو تم کو پسند نہیں آ رہا نا میرا رہنا، میرے احکام الہی سے نصیحتیں کرنا. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم کو بہت بھاری گزر رہا ہے، بھاری معلوم ہو رہا ہے، کبورا سخت کیا کہتے ہیں کہ تم کو تکلیف ہو رہی نا. تو بولے میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے، تکلیف ہو رہی تم کو میرے رہنے سے تو تم کیا کر لے، کیا بگاڑنا چاہتے میرا بگاڑ لو، سب مل کے تدبیریں کر لو، سب مل کے پلان کر لو، اور اس کے بعد اچانک میرے اوپر حملہ کرو، کیا کرتے کر لو. کیونکہ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نا نوح علیہ السلام. اللہ خود سے انہوں نے اپنی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا نا، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ. تو بولے کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ میری حفاظت کرے گا. اب تم دو کرتے کر لو، جو کرتے کر لو، اور چھپ چھپ کے کرو، ظاہر بھی مت ہونے دو، ٹھیک ہے چھپ چھپ کے پلاننگز کرو، اچانک مجھ پر حملہ کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، یعنی میرا اللہ پر بھروسہ ہے. اب جب اتنی چیلنج دے لیے نوح علیہ السلام، پھر بھی اگر تم پھر کہنے لگے نوح علیہ السلام کہ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا. اب جب اتنا کھلا بول رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ میں حق لایا ہوں، یہ بات کو مان لو، ماننا نہیں ہے تم کو، اعراض کر رہی، منہ موڑ لے رہی، اللہ کی نصیحت کو پلٹ جا رہے ہیں، اللہ کی نصیحت سن کے نہیں سننا ہے تم کو نصیحت، تو کہاں جاتے جاؤ، کیا کرتے کر لو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم. اور نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں تم کو جو سنا رہا ہوں اللہ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کے کلام جو سنا رہا ہوں، اللہ کی نصیحت سنا رہا ہوں، اس سے تو میں نے کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگا.
کہ تم نے مجھے اتنا اماؤنٹ دینا ہے تبھی میں تم کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نصیحت سناؤں گا. ایسے نہیں کہا نا نوح علیہ السلام نے. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کیا مانگا, اس کا کچھ بدل مانگا؟ جو نصیحت الہی میں تم کو دے رہا ہوں, جو اللہ کے کلمات میں تم کو سنا رہا ہوں, اس سے میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. تم کو پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگر تم پھر بھی اعراض کیے جا رہا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشی بنا دیا. اب اللہ نے کیا کیا, وہ سارے سرزمین پر جتنے لوگ تھے, پتا ہے آپ لوگ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا ساری دنیا میں آیا تھا. آپ کو پتا ہے, مطلب ابھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ حصے پہ طوفان آتا ہے, کچھ حصے پہ آتا, دنیا کے کوئی کونے میں آتا ہے, کوئی کونے میں آتا ہے. ایسا نہیں ہوا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں. آپ ورلڈ ہسٹری نکال کر دیکھیے, ورلڈ ہسٹری نکال کر دیکھیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. اس بات کا اعلان قرآن کرتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے تحقیق کی. آپ کو پتا ہے میری بہنوں, اتنا ریسرچ کیے لوگ, یہ دیکھ کر کے قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ساری دنیا میں طوفان آ گیا تھا, ایک کشتی میں کچھ لوگ بچ گئے تھے, کچھ لوگ اور کچھ جانور, اور ساری دنیا میں طوفان آیا تھا. تو یہ سارے لوگوں نے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ واقعے میں یہ چیز ہوئی تھی. اور تحقیق کرتے کرتے پتا ہے آپ کو کیا ہے, بہت بڑا راز بتا رہی ہوں اور کئیوں کو معلوم بھی ہوگا, سبحان اللہ. یعنی یہ جب میں نے تو پہلی مرتبہ سنا تو مجھے یہ راز مجھ پر جب افشاں ہوا تو الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ ایسا بھی ہے. دیکھیے قرآن کا حق ثابت ہونا, جب کوئی چیز سامنے آتی نا خوشی ہوتی نا. آپ کو پتا ہے ایک مقام ہے جودی کے مقام پر, وہاں پر وہ کشتی انہوں نے جنہوں نے تحقیق کی نا کہ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا, اور انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ہاں یہ مقام اصل یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہاں پر ختم ہوا تھا. اور یہ جودی نام کی ایک پہاڑی ہے, وہ پہاڑی پہ ایک کشتی آ کے ایک رکی تھی, اور وہ کشتی میں کچھ لوگ تھے, بس انہی لوگوں سے پھر دنیا پھیلی. تو لوگ تحقیق کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو پایا. اللہ اکبر. اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ میری بہنوں, دیکھیے کیسے کرامات الہی آج تک بھی ظہور ہوتا ہے ان کرامات الہی کا. حال کی ریسرچ ہے, یہ حال کی ریسرچ ہے کہ لوگوں نے دیکھا جودی پہاڑ پر کشتی, اور آج بھی وہ کشتی ہے, اس کو محفوظ کر دیا گیا. اس کے اوپر دیر ریسرچ کر رہے ہیں, کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کشتی کو دیکھ کر. نوح علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں میں. آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کب تھے؟ پتا ہے کب تھے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت 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 پہلے, آدم علیہ السلام کے بعد جو نیکسٹ ذکر آتا ہے نوح علیہ السلام کا ہی آتا ہے. اس کے بعد پورے پیغمبر, جتنے پیغمبروں کا, انبیاء کا ذکر ہے, رسولوں کا, انبیاء کا, پیغمبروں کا جتنا ذکر ہے قرآن میں, وہ پورے نوح علیہ السلام کے بعد تھے. وہ پورے نوح علیہ السلام کے بعد تھے. تو دیکھیں نوح علیہ السلام کتنے پرانے ہیں, لیکن سب کو پتا تھا نوح علیہ السلام تھے, ایسا ہوا تھا. تو سبحان اللہ, وہ کشتی نوح علیہ السلام نے جو بنائی تھی, اس میں نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو جو ان کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا گیا, اور باقی سب کو غرق کر دیا گیا. اور جانوروں کی جوڑیاں بھی انہوں نے سوار کر لی تھی اس کشتی میں. تو جو تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی, جیسے کہ مطلب کہا جاتا نا کہ قرآن میں ہم پڑھے اس کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا چکلے لو اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ کیلے مارتے جاؤ, چکلے لو کیلے مارتے جاؤ اور بڑی کشتی تیار کرو. اتنی بڑی کشتی تیار کی نوح علیہ السلام, اتنی بڑی, اپنے ساتھیوں کو لے کر, چند ساتھیوں کو لے کر اتنی بڑی کشتی آپ نے تیار کی. لوگ مذاق اڑا رہے تھے آپ کی کشتی تیار کرنے پر. ابھی جو ذکر ہوا نا قوم کا, وہ قوم بڑی چھڑتی تھی نوح علیہ السلام سے, بولتے کہ تم کیوں ہو یہاں پر, بڑا بوجھ دکھ رہا ہے تم کو دیکھ کر. تو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے دیکھ کر بوجھ دکھ رہا ہے, کیا تدبیر کرتے کر لو میرے خلاف, کیا کرتے کر لو, کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تم. اور بولے ٹھیک ہے چھپ چھپ کے تدبیریں کرتے کر لو, اس کے بعد اچانک مجھ پہ حملہ کرتے کرو, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم. کیا میں تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں, اللہ کی بات سنانے کا نہیں نا, تو پھر تم کیوں اس طریقے سے منہ موڑ. ہر طریقے سے سمجھا لیے نوح علیہ السلام, ان کی قوم نہیں سمجھی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا بتا رہے, فَكَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلا دیا, یعنی نہیں مانے, جھٹلا دیا. تو فَنَجَّيْنَاهُ, ہم نے نجات دے دی, کس کو, نوح علیہ السلام کو, وَمَن مَّعَهُ,
جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے فنجیناہ، ہم نے اس کو نجات دے دی، یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے زمین کا خلیفہ بنا دیا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو میری بہنوں، یہ کشتی جب بن رہی تھی، جب نہ نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کا کیا استعمال ہونے والا ہے، نہ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے پیروکار جو تھے، ان پر جو ایمان لائے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا استعمال ہونے والا ہے۔ تو اس سے کیا نقطہ ملتا ہے میری بہنوں؟ ہم خالی اسی قرآن پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جانا، اس پر رک کے غور کرنا۔ ہم اس سے ہمیں کیا نقطہ کیا ملتا ہے، ریزلٹ کیا ملتا ہے، اس سے کیا پوائنٹ ملتا ہے، ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے؟ یہ کہ ایسے تو کئی پوائنٹس ملیں گے، ایک جو میرے ذہن میں آیا میں آپ کو بتلا رہی ہوں، کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے انسان اپنا دماغ نہیں لڑائے، یہ کیوں حکم دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ، اس سے کیا ہوتا ہوگا، نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، کر گزریے، اللہ نے آپ کو حکم دیا، کر گزریے، اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہوگا، وہ کیوں اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ہے، وہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو آپ پر ایمان لائے تھے، ساری قوم نے نہیں کیا، جو ایمان لائے تھے انہوں نے یقین کیا کہ اللہ نے کچھ حکم دیا، کشتی بناؤ، بڑے بنانا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ابر بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ یعنی اس زمانے میں جب وہ کشتی بنا رہے تھے، نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ ابر تھا، یعنی نارمل بارشیں جیسی ہوتی ہے ویسی ہوتی تھی، لیکن یہ فلورس والی کشتی، اس پہ گراؤنڈ فلور تھا، فرسٹ فلور تھا، اتنی بڑی کشتی نوح علیہ السلام نے اور ان کے پیروکار نے بنوائی۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، آتے جاتے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ آخر ایسے کشتی میں بیٹھ کے کرنے کیا والے ہیں لوگ، کشتی کیا زمین پہ چلائیں گے، ریت میں چلائیں گے، یہ کہہ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر ان کو ہنسی تو یہ بھی ہمیں پوائنٹ مل رہا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے، چاہے لوگ دیکھ کے ہنسیں، مذاق اڑائیں، ان کے مذاق کے ساتھ وہ ڈوبیں گے، کیا ہوگا؟ ان کے مذاق کے ساتھ وہ ڈوبیں گے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی تھی، انہوں نے بھی مذاق اڑایا، خوب مذاق اڑایا، اور دیکھیں ظاہری طور پہ دیکھنے میں تو دکھتا نہ ابر آیا، نہ کوئی انڈیکیشن ایسا ہوا کہ مطلب آگے طوفان فل زبردست آنے والا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ لوگ کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اور کیوں بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کا حکم ہے بول کے۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کہاں سے آیا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ دیا، اچھا کیوں دیا، کیا دیا، کیوں دیا یہ پیغام، پوچھ تو لیتے، کم از کم پوچھ تو لیتے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ بھرپور مذاق اڑایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے مذاق اڑانے کا۔ کیا کیا اللہ نے کیا کیا؟ چند دن بعد ہی بارش شروع ہوئی، اور ایسی بارش، اور ایسا نہیں کہ بہت دنوں تک پڑتی رہی، ایسا نہیں، ادھر آسمان سے برس رہا تھا، ادھر زمین سے ابل رہا تھا، اللہ اکبر، کیسی بارش تھی وہ، کیسا طوفان تھا وہ، ادھر زمین سے برس رہا، ادھر آسمان سے برس رہا، ادھر زمین سے ابل رہا، اور آسمان سے برس رہا، زمین سے ابل رہا، اتنا پانی، اتنا پانی، اتنا پانی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو گئے، اور بولے کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، چھوڑ دو اسے، تم پریشان نہ ہو، کیسی کشتی کیسے چلائیں گے، کدھر لے جائیں گے، کون سی سمت لے جائیں گے، اللہ کو معلوم ہے اسے کون سی سمت لے جانا ہے، اور ہواؤں کے رخ سے وہ کشتی چلتی گئی، چلتی گئی، اس میں سارے اہل ایمان جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ سوار ہو گئے، اللہ نے نجات دے دی، فنجیناہ، پس ہم نے نجات دے دی نوح کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے اہل ایمان، ان کو، فلفل کی تجری میں، فلفل کی کیا کہتے ہیں، کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے بنا دیا خلیفہ ان لوگوں کو جو بچ گئے تھے نا، باقی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، ان ساروں کو ہم نے بولے ڈبو دیا، اغرقنا، اللہ نے ڈبو دیا پورے لوگوں کو، جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے پوروں کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ۔ فنظر، دیکھو، ہاں ابھی کس کو بول رہے ہیں میری بہنوں اللہ تعالیٰ دیکھو بول کے؟ یہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کہہ رہے ہیں ان نافرمانوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں انجام سے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے،
تو ان لوگوں کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ فنظر دیکھو دیکھو ادھر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جو ڈرائے جا چکے تھے، جن کو جنت جہنم کا سب ذکر ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو اللہ کی عبادت میں، یہ سارے باتیں بتا دیے گئے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا انذار، یعنی ڈرایا گیا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، وہ ڈرا دیا گیا۔ وہ ڈرانے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے فنظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ ڈرا دیا گیا ان کو، پھر بھی نہیں مانے، تو بولے دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا۔ اب یہ دیکھو کس کو بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ حکم الہی ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہاں ایسے نافرمانی کی تھی انہوں نے تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جب ہم فرما برداری کرتے رہتے ہیں، نافرمان لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے، لائٹ لے لینا۔ اب اکثر لوگ بولتے نا فیشن پرست ہیں، ارے آؤٹ ڈیٹڈ، مذاق اڑائیں گے بھائی لوگ، ارے ہم ایسا رہیں گے تو مذاق اڑائیں گے لوگ، چلو ان کے رنگ میں رنگ ملا دیں گے ہم۔ وہ فلاں ننگا لباس پہنتی، ہم بھی ننگا پہن لیں گے نا، کیونکہ اگر وہ لباس نہیں پہنیں گی سب مل کے مذاق اڑائیں گے، سب ویسی پہنتے، لہٰذا ہم بھی ویسی پہنیں گے۔ اگر ہم ہٹ کے کریں گے لوگ مذاق اڑائیں گے نا، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھیں گے، تو لہٰذا ہم کیا کرتے، فوری ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے، یا فوری ان کے کلچر کو ہم اڈاپٹ کر لیتے، گندا کلچر، برا کلچر، ننگا کلچر، ہر چیز اپنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ نہیں نہیں یہ ہے نا، یہ معاشرے میں یہی چل رہا نا، ٹرینڈ ہے نا، اسی کا ٹرینڈ ہے، معاشرے میں یہی چل رہا ہے، لہٰذا ہم بھی کر لیں گے، اور بہے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے دیکھو فنظر، دیکھو ان لوگوں کی طرف جو اس قسم کی حرکتیں کرے تھے، تو وہ پورے کے پورے ڈبو دیے گئے تھے۔ بچ گئے کون؟ جو مذاق سہے ان کا، یہ ڈوبنے والے جو مذاق اڑا رہے تھے نا ان کا، ارے کشتی بنا رہی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بڑی کشتی بنانے کی، کیوں بنا رہے ہیں کشتی اتنی بڑی، ایسے طوفان کہاں سے آئے گا، کہاں کیا ہوگا، ارے یہ تو احمق ہیں، تو دیوانے ہیں، کام دھندا کچھ بھی نہیں، بڑے کشتی بنا رہے، کشتی بنا، کیا بڑے اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے وقت لوگ ہمیں کسی بھی قسم کی بات کہیں، کسی بھی قسم سے مذاق اڑائیں، ان کے مذاق پر کان نہ دھریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے فنظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا دیکھو۔ وہ تو ڈرے نہیں اللہ کے عذاب سے، مسخرہ پن کرے، ہنسی مذاق کرے، ایمان لانے والوں کا استہزاء مذاق اڑائے ایمان لانے والوں کا، اور ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو بولے اللہ تعالیٰ دیکھو لاسٹ میں کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ ثم پھر بعثنا، اب نوح علیہ السلام کی بات ہو گئی، اب نوح علیہ السلام کی بات ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم پھر بعثنا، ہم نے مبعوث کیا یا بھیجا، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن، اور بھی رسول، اور بھی رسولوں کو بھیجا، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، یعنی ہر قوم کی طرف ایک رسول آیا ہے نا، فجاؤہم، بس وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، کیا لے کر، واضح نشانیاں لے کر، ہے نا۔ نوح علیہ السلام کا دور ہو گیا، نوح علیہ السلام بچا لیے گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، وہ جودی پہاڑ پر کشتی رکی، اور وہ کشتی پر طوفان تھم گیا، زمین نے پانی نگل لیا، زمین نے اپنا سارا پانی جو زمین پر تھا چوس لیا، اور اب لوگ اترے کشتی میں سے، بارش بھی رک گئی، آسمان نے بھی آسمان کو اللہ نے حکم دیا بارش رکنے کا تو رک گئی، زمین کو حکم دیا پانی نگلنے کا نگل گئی۔ اب کیا ہوا، اب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے، کچھ جانور ان کے ساتھ تھے، سب لے کر وہ اترے، ایک نئی زندگی ایک وہاں پر انہوں نے بتائی۔ اب ایک وقت گزرا، اس کے بعد پھر پے در پے ان قوموں کے پاس کیا ہوئے، رسول آتے گئے اور ان کو ڈراتے گئے، صاف واضح نشانیاں لے کر آئے، اور گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ بات سے ڈرا دیے، بڑے صاف واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، رسول آئے، ثم بعثنا من بعده رسلا،
اس کے بعد اور بھی بہت سارے رسول آئے نوح علیہ السلام کے بعد، الی قومہم، ان کے قوموں کی طرف، یعنی اپنے اپنے قوم کی طرف ایک ایک رسول بھیجے گئے. فجاءہم بالبینات، وہ آئے واضح روشن دلیلوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، دلیل واضح دلیلیں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اللہ اکبر. کیا بنے اللہ تعالیٰ، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے میری بہنوں. ارے شروع سے جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ، کیسا بولیں دیکھیے اللہ تعالیٰ، شروع سے جھٹلا رہے تھے، اب تو بھی ایمان لا لینا تھا نا، ابھی بھی ایمان نہیں لائے. شروع سے یہ منکرین حق تو شروع سے ہے، آخر تک رہیں گے، یاد رکھیے گا، قیامت تک رہیں گے یہ لوگ منکرین حق، حق کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، سچی بات کا انکار کرنے والے، اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے، گنہگار. ایسے گنہگاروں سے امپریس نہ ہو میری بہنوں. ایسے غلیظ قسم کے لوگ، گندے قسم کے لوگ، اللہ کی نظر میں گرے ہوئے لوگ ہیں یہ، ان سے امپریس نہیں ہو. ہمارے ہاں بڑے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بڑے امپریس ہو جاتی ہیں، ارے وہ اتنے اچھے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ فلاں فلاں. نہیں، اللہ تو افسوس کرتا ہے ان پر. دیکھیے اللہ کہتا ہے فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. افسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، کہتا ہے کہ پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر ان کو مان لیتے. یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے کہ ان کا انکار کر دیا. اب یہ پہلی مرتبہ کا جو انکار تھا نا ان کا، مستقل حجاب بن گیا، یعنی مستقل انکار کا یہ باعث بنا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے، اب اس کو کیسے ماننا. نتیجتاً کیا ہوا، ایمان سے محروم ہو گئے. تو اب یہ ایمان سے محروم لوگ، ایمان سے محروم لوگ، ان پر افسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا، پھر اب یہ ایسا نہ ہوا، یہ نہ ہوا کہ پھر وہ اس کو مان دیتے. پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں، ان کے اوپر جہنم کا اسٹامپ لگ گیا. یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کے دلوں پر تو مہر لگ گیا. حد سے بڑھ گئے نا یہ لوگ، حد سے بڑھ کے اتنے جرم برابر، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مہر لگ جاتا ہے دل پر. اللہ اکبر. میری بہنوں، یہ جو گزشتہ قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی اب آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے جو مہریں لگتی رہی نا، پچھلی قوموں پر بھی لگی، آئندہ قوموں پر بھی لگی گی. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں پر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ہدایت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو میری بہن ایسے نہیں سمجھنا ہاں ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کتے، وہ بہت پہلے ایسا مہر لگے تھے کتے لوگوں کے دلوں پہ. ایسا نہیں ہے. مہر کس کو بولتے ہیں؟ اسٹیمپ. اسٹیمپ لگ گیا مطلب ختم، خلاص. اب ان کو ایمان نہیں ملے گا، اب وہ ہدایت ہی نہیں ملے گی ان کو، جہنم ہے، سیدھا جہنم، مرتے ہی جہنم ہے. تو اب یہ جو اسٹیمپڈ لوگ ہیں وہ پچھلے زمانے میں تھے یا اب زمانے میں ہوں گے، ادھر ادھر ہاں ہوں گے، وہ ہوں گا یہ ہوں گا، نہیں، بلکہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مہر لگنے سے پہلے خود بھی الرٹ ہو جائیں. کیوں؟ صحابہ کرام ہوتے تھے. کیوں الرٹ ہو جائیں؟ صحابہ کرام ہوتے تھے. میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اگزامپل دے کے بتایا کہ جب سارا کیا کہتے ہیں کہ دل زنگالود ہو جاتا ہے، جب سارا دل زنگالود ہو جاتا ہے تو اس وقت مہر لگ جاتی. اب صحابہ کرام پوچھے سارا دل زنگالود کیسا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بولے ایک گناہ کرتا ہے بندہ، ایک نقطہ آتا ہے زنگ کا، دوسرا گناہ کرتا، دوسرا نقطہ آتا. نقطہ مطلب ڈاٹ. ایک گناہ کرتا نا بندہ تو ایک ڈاٹ آتا، دوسرا گناہ کرتا دوسرا ڈاٹ آتا، تیسرا گناہ کرتا تیسرا ڈاٹ. ایسا ہوتے 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 سارا قلب کالا ہو جاتا. جب سارا قلب کالا ہو جاتا، اسٹیمپ پڑ جاتا اس کے اوپر. کیا پڑتا؟ اسٹیمپ، وہی مہر. اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ مہر لگنے کے بعد جیسے سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کانوں پہ پردہ پڑ جاتا، آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا، کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتا، نہیں حق کو حق سنائی نہیں دیتا ان کو.
آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا، حق دکھائی نہیں دیتا. اور اب وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی مطلب یہ کہ وہ ایسی مریں گے. اللہم احفظنا. جب صحابہ یہ بات سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو پریشان ہو گئے. بولے اللہ کے رسول، شاید تھوڑا بہت اگرچہ دل پہ دھبے آ گئے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ اس کو دھو سکتے کیا؟ اس کو دھو سکتے؟ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارے سوالات کرتے تھے صحابہ کرام. یعنی اتنے پیارے سوالات کیے انہوں نے، تبھی تو ہمیں پتا چلا نا یہ تمام باتیں، پیاری پیاری باتیں کہ ہاں، خوشخبریاں کہ ہاں دلوں پر دھبے آ گئے، صاف کر سکتے ہو. بولے کیسے صاف کرنا؟ بولے کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اب وہ ہمارے والا نہیں، وہ تو عربی تھے نا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی مفہوم اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں تو معنی و مفہوم کے ساتھ کریں، ورنہ تو گناہ کرتے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے تو چلے جائے گا، گناہ مٹ جائے گا اپنے دلوں سے، دھبا مٹے گا؟ نہیں مٹے گا. ہم جب تک شعور کے ساتھ، جب بندہ شعور کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے شرائط ہیں، ان شرائط کو یاد کر لیں، ان شرائط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کیا شروط ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. سبحان اللہ، یہ سب ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ جب تک آپ نے اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھا، جب تک آپ نے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شرائط کو پورا نہیں کیا، جب تک آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جب تک آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو بلند نہیں کیا. کئی کام ہے اس سے، یہ خالی یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے، عرش پہ لکھا ہوا ہے بھائی، معمولی چیز نہیں ہے یہ. اس کے تقاضے، اس کے شرائط ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں کہ معنی ہے، مفہوم ہے، تقاضے ہیں، شرائط ہیں، کئی ڈیٹیلز ہیں، اس کا حق ہے، حق ادا کرنا ہے. اس کا کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہو، برابر یاد دلاتے رہو اپنے آپ کو کہ تمہیں اس مطابق زندگی گزارنا ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے یہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراؤ کہ تمہارا رب اکیلا حقیقی رب ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے تم اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تمہارا رب اتنے سارے صفات سے متصف ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے پورے کے پورے اچھے نام، تو وہ پورے کے پورے اچھے نام کے ساتھ اسے یاد رکھو، وہ ناموں کو اپنے ذہنوں میں لاؤ، وہ مفاہیم کو سمجھو، اللہ کی صفات کو سمجھو، اللہ کی ذات کو سمجھو. وہ الہ ہے، اس کا تم اعلان کر رہے ہو، معمولی بات نہیں کر رہے ہو. اس کلمے کے شروط کو تم جانو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو پھر کیا ہوگا؟ بار بار وہ زبان پر جاری ہوگا کلمہ، احساسات کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. تو پھر وہ قلب پر جو دھبے پڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ دھبے دھل جائیں گے. تو صحابہ کرام اس کے بعد اس کی اہتمام کرنے لگے. ہم نے جانا ہی نہیں تو کیا اہتمام کریں گے؟ آج ہم نے جان لیا. بہتوں کو تو معلوم تھا الحمدللہ، جن کو نہیں معلوم تھا کہ قلب پر مہر لگ جاتی ہے، قلب پر سیلڈ ہو جاتا قلب، اور قلب ڈائریکٹ سیل نہیں ہوتا، پہلے دھبا آتا ہے، اس کے بعد دوسرا دھبا، تیسرا دھبے کب آتے ہیں؟ گناہ کرنے پر. اور یہ گناہ کرتے 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 جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے بعد سیدھا جہنم ہے. اس کے بعد اب کچھ دھبے آ گئے ہیں، اس کو بڑھانے دینا نہیں ہے. اور تو کیا کرنا ہے؟ فوری ان دھبوں کو دھونے کے لیے، ان دھبوں کو ختم کرنے کے لیے، اس قلب کو منور کرنے کے لیے اللہ کے نور سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سخت ترین اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ایک ایک چیز چیک کر کے عمل کرنا ہے. یہ ہے اسلام میں، مجھے کرنا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا ہے. یہی ہے اسلام تو یہی ہے میرے لیے، بس یہ نہیں ہے میرے اسلام میں تو مجھے نہیں چاہیے. یہ میرا اسلام کہتا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں، ٹھیک ہے میں ویسی گزاروں گی. میرے اسلام اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، میں نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے کلمے کا حق ادا کرنا ہے. کلمے کے شرائط میں کیا ہے؟ قبول بھی ایک شرط ہے نا. قبول کریں، آپ ہر چیز کو قبول کریں جو اللہ کے احکامات ہیں.
تو بہرحال یہ کہ اس مہر سے ہم ڈرے بہنوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ کئی لوگوں کو کذالک نطبع علی قلوبہم المعتدین، کئی حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑے اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ، اب اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کا ذکر کر کے چند کے نام گنوا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم نے ثم پھر بعثنا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. یہ ذکر کیوں ہوتا ہے میری بہنوں؟ کیونکہ یہ ایک لمبا پیریڈ ہے، لمبا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ایسی ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر دور میں کام آئے گی. آپ آج کے دور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو کام آئے گی. کون سی پوائنٹ یہاں پہ ایک ہے، دیکھیے زبردست پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ. تقریباً یعنی مطلب ہے کہ آج یہ یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سحر، جادو عام ہو جائے گا. تو یہ جادو سے ریلیٹ آیتیں ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ پھر ہم نے مبعوث کیا، بھیجا موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف کیسے بھیجا اللہ نے؟ بآیاتنا، اللہ کہتا ہے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو. فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ فرعون اور اس کے سرداروں نے فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جب موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے بھیجا معجزات دے کر، نشانیاں دے کر، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے جرم کرتے تھے اور گناہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اور نہیں ماننے والے. جو گناہ کرنے کا پکا عادت ہو جاتی نا اس کو، اب وہ کچھ بھی بول لو، معجزات لا لو، نشانیاں لا لو، کچھ بھی لا، نہیں مانے گا. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ایسے خبیث عادتوں سے، اللہ محفوظ رکھے گناہوں کی عادتوں سے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ کر لے گناہوں کی عادتوں سے. اللہم آمین یا رب. دیکھیے میری بہنوں، یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو گناہوں پر اتنے ایڈمنٹ تھے، گناہوں پر اتنے مستقل مزاجی کے ساتھ جمے ہوئے تھے گناہوں پر، کہ دو دو پیغمبر ان کے، دو دو رسول ان کے سامنے ہیں. دو رسول ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، لیکن نہیں مانے. نشانیاں ہیں اللہ کی، نہیں مانے. تکبر کیے، منہ موڑ لیے، پلٹ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ ہے قوم مجرم قوم، جرم کرنے کی عادت ہے ان کو، کہ نہیں مانیں گے. فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، اللہ فرماتا ہے کہ جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا، انہوں نے کہا، انا ھذا لساحر مبین. کیا بول دیے؟ ارے یہ تو کھلا جادو ہے. بولے ساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر. کس کو بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ بات آتی ہے یہاں پر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تقریباً ہمارے پاس کیا ہے، وہ چیزیں ہیں جو ریلیٹ کر کے قیامت تک بھی لوگوں کے لیے درس نصیحت ملتے جائے گا. جیسے یہاں سحر کی بات ہو رہی ہے، جادو کی بات ہو رہی ہے، تو جادو دیکھیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عام ہو جائے گا، جو کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں عام ہے. اتنے لوگ مبتلا ہیں سحر میں، اتنے لوگ مبتلا ہیں، اتنا زیادہ یعنی یہ چلن ہو گیا ہے سحر کا. کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ شیطانیت بہت ہو گئی ہے. لوگ شیطان کی عبادت بہت کر رہے ہیں. لوگ حسد و بغض کا شکار ہیں. عام ہو گیا ان کے پاس حسد اور بغض. بغض، دشمنی، حسد، جلن اتنی ہے کہ کچھ نہیں کر سک رہے تو کم از کم چلو جادو کر کے اس کو توڑ پائیں گے. بولے آگے سے تو کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے سے حملہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ سحر، جادو. تو یہ سحر جادو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اس وقت چونکہ یہ بدماش سارے جادوگروں کے اوپر ان کی حکومتیں تھیں، جادوگری پر ان کی حکومتیں تھیں، جادوؤں کا عام رواج تھا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام معجزات بتاتے، بولے ارے یہ بھی جادو ہے. بولے نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ قال موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں یہ بات بول رہی؟ اتقولون، کیا تم کہہ رہے ہو، للحق، حق کے لیے، لما جاءکم، جب کہ تمہارے پاس یہ حق آیا، اس کو جادو بول رہے ہیں تم لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام بولے
کہ تم اس کو قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا اتقولون للحق، اتقولون للحق، کیا تم حق کو جادو کر رہے ہو؟ لما جاءکم، جبکہ تمہارے پاس آیا، السحر ھذا، کیا یہ سحر ہے؟ ارے نادان، ولا یفلح الساحرون، ساحر تو فلا نہیں پاتے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، یہ کامیاب ترین اللہ کا قول ہے۔ یعنی جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، تو موسیٰ نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت، صحیح بات تم کو جادو لگ رہی ہے؟ جادو کہتے ہیں اس کو؟ بھلا یہ جادو ہے؟ سحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ارے جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ یعنی مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ ارے میں تو اللہ کا رسول ہوں، جادو سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ اللہ کی آیات تم تک پہنچانے کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے سحر کی، جادوگری کی؟ یہ اللہ کے عطا کردہ معجزات کے سامنے جادو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کی آیتوں کے سامنے جادو کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے نا۔ دوسری جگہ بھی ہم نے پڑھا نا، دوسری آیتوں میں بھی، سورہ طٰہٰ میں دیکھیے، سورہ اعراف میں دیکھیے، اور بھی تفصیل ہے اس کی۔ ماہر جادوگروں کو کیا کیا کہا گیا تھا، یعنی پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی نا، پچھلے پہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ کیسے جادوگر، سورہ اعراف میں پڑھا تھا نا، کیسے جادوگر پورے سجدے میں گر گئے تھے، ان کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ کیا کرا تھا موسیٰ، کیا کرا تھا فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا پہلے کہ جادوگر ہے، اس کے بعد کیا کیا تھا؟ پچھلے ہم نے پڑھا نا فرعون نے کیا کیا تھا، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا نا، یاد ہے کیا کیا تھا فرعون نے؟ سارے ممالک سے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا، بولا کہ اب موسیٰ کو ہرا دیں گے، بولے یہ بھی جادو ہے اس کا، کیونکہ ان کو جرم پہ جرم کرنا تھا نا، گناہ پہ گناہ کرنا تھا، ثواب کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، ہٹ دھرم نہیں آئیں گے، یہ مجرم، یہ ہٹ دھرم نہیں آئیں گے حق کی طرف، اور کیا کریں گے؟ جو بولے وہ بات کر دیں گے، لیکن نہیں یہ جادو ہے، بولے موسیٰ نے جو لایا وہ رب کا کلام نہیں، یہ جادو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائے ٹھیک ہے موسیٰ ان سے کہو جادو ہے یہ، ٹھیک ہے لاؤ تم اپنے جادوگروں کو، مقابلہ کریں گے، تم لاؤ اپنے جادوگروں کو، ہم مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے، ہاں دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ تو ہوا تھا نا، پچھلے ہم نے سورہ اعراف میں تفصیلاً پڑھا تھا، مفصلاً تفصیل سے پڑھا تھا ہم نے کہ کیسے کیسے ہوا تھا، کیسے اس نے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروایا، اور جب انہوں نے کہا کہ کون پہلے پھینکیں گے، بولے ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ تم ہی پھینک کے پہلے، ہوتا نا ایسا کہ میں پہلے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی بولے، اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے دو ان کو پہلے، ٹاس کچھ بھی نہیں کہ مطلب تو جیتا میں جیتا، نہیں، ٹھیک ہے چیلنج اتنا ہے ہمارے پاس، اتنی زبردست اللہ کی کلام، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا ساتھ ہمارے پاس اتنا بڑا ہے، آگے والا ٹھیک ہے تو پہلے کرتا کر لے، پھینکنا چاہتا پھینک لے، جادو کے انچر کیا کرتا ہے کر لے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جادوگروں نے اپنے انچر پھینکے، یعنی اپنا جادو دکھایا۔ تو کیا ہوا تھا وہ میدان میں ہم نے پڑھا تھا نا، میدان میں بڑے سب جمع ہوئے تھے، اور وہ جادوگروں نے جب اپنے انچر پھینکے تو کیا ہوا، اتنے سارے اژدھے، بڑے بڑے اژدھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ کے آنے لگے۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کو خوف، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈرو مت، تم پھینکو اپنا عصا، بس تم عصا پھینکو، خالی لکڑی تمہاری ہاتھ میں جو وہ پھینکو۔ دیکھیے اللہ پر کیسا یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنے سارے اژدھوں کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر بھی ڈرے نہیں، ڈٹ گئے، ڈٹ کے کیا کرے، پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، ڈالتے کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر پورے سجدے میں گر گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا وہ بڑا اژدھا بنا، اور وہ سارے اژدھوں کو اس نے نگل لیا، غائب ہو گیا ان کا جادو۔ اور وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، کیا کہا تھا انہوں نے؟ عراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایمان لایا اللہ پر، اور کہا کہ میں رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم بھی ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا لیے تھے۔ تو میری بہنوں، ساحر فلا نہیں پاتے، جادوگر فلا نہیں پاتے۔ تو آج ہمیں یہ بھی نصیحت ملی ہے، جادو سے ڈرے نہیں، سر ہوگا ہاں ٹھیک ہے، لوگ کریں گے، احتیاط کریے، صبح شام کے اذکار کریے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کریے، آپ پر اثر نہیں ہوگا۔
بولے قالوا اجئتنا لتفتنانا، کیا بولے یہاں پر ولا یفلح الساحرون، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو وہ لوگ کہنے لگے، قالوا انہوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا، کیا بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے پایا، اور تم کو زمین میں کبریائی مل جائے، لکما کبریاؤ فی الارض، تم دونوں کو زمین میں بڑائی مل جانا، اس لیے آئے کیا تم یہاں پہ؟ بولے دیکھیے کیسے کیسے نادانیاں کرتے نا لوگ، یعنی غلط سوچتے. اب کسی کے بارے میں کوئی اچھا کسی کو بتا رہا ہے تو بولتے تیرا کیا فائدہ ہے اس میں، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اس میں، اسی لیے تو یہ بڑھ چڑھ کے اتنا بول رہی ہے نا، ضرور اس کا کچھ فائدہ ہوگا. تو دیکھیے یہاں پر بھی وہ بدنصیب قوم ایسی سوچی تھی. فرعون کی قوم کیا سوچی، کیا بولے فرعون کے لوگ، بولے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. نہیں، باپ دادا جو چلتے آ رہا اس پہ سے کیوں ہٹا رہی؟ کیونکہ تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. کیا بولے وما نحنو لکما بمؤمنین، اور ہم وما نحنو، اور ہم نہیں لکما تم دونوں پر بھی مومنین ایمان لائیں گے. بولے تم دونوں پہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. بولے وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. فلما جاء السحرۃ، بس جب سحر یعنی جادوگر آ گئے تو قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، نہ ڈالو تم کیا ڈالنا چاہتے ہو جادو. فلما القوا، بس انہوں نے ڈالا اپنا جادو پھینکا. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ما جئتم به السحر، یہ تم جو لائے ہو یہ جادو ہے. بولے ہاں تم لوگ ہو جادوگر، میں نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ہاں یہ تم نے جو ڈالا نا، ہاں یہ بے شک یہ جادو ہے. کیا بولے موسیٰ علیہ السلام فلما القوا، انہوں نے جب اپنا انچر پھینکے، اپنا کرتب دکھایا تو قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ما جئتم به السحر، ہاں یہ جو تم لائے نا یہ سر ہے، یہ جو سحر ہے یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا. سبحان اللہ، یہ کلمے میں اتنا زور ہے میری بہنوں. اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا نا میرے پہ جادو ہو گیا جادو ہو گیا، اتنی بات بولیے ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ آیت پڑھیے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. سمجھ کے ساتھ پڑھیے، اللہ کے کلمات کو جب ہم سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ اثر کرتا ہے. ان اللہ سیبطلہ، کیا کہا موسیٰ نے؟ بے شک اللہ اس کو ان قریب باطل کر دے گا. ڈرے نہیں دیکھ کر انچر پھینکے تھے نا وہ لوگ، جادو اپنا بتلائے تھے تو اتنے بڑے ازدے ان کی طرف بھاگ کر آ رہے تھے. تو بولے کچھ نہیں ہونے والا مجھے، کچھ نہیں ہونے والا مجھے، میرا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو ان قریب باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فاسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، برے لوگوں کے، فساد کرنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا، حق نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا، اسے ہرا دیتا ہے، اس کو باطل کر دیتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ثابت کر دیتا ہے حق کو. اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، بکلماتی ہی، اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں کو کتنا بھی برا لگے، کتنا بھی ناگوار گزرے، کتنا ہی مجرم لوگ برا مانے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ حق کو ثابت کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے اعلان کیا تھا. لاسٹ پیغام آج کے درس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ حق کو میری بہن قائم کر دیتا ہے، باطل چاہے کتنی طوفانی شکل میں کیوں نہ آئے حق قائم رہ جاتا ہے. باطل چاہے کتنا ہی خوفناک نظر نہ آئے، ہے نا، ازدے اتنے سارے آ رہے تو خوفناک ہی نظر آئے ہوں گے نا. باطل چاہے خوفناک ہو، باطل چاہے ڈرانے والا ہو، باطل چاہے زور سے آئے، باطل چاہے بڑا ہو کے آئے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، اس کو تہس نہس کر دے گا، اس کو غارت کر دے گا، اس کو درہم برہم کر دے گا. اور
اللہ کبھی بھی مفسدوں کو کامیاب نہیں کرتا، مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، فساد والے لوگوں کا کام درست نہیں کرتا، اور حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کو کتنا ہی برا لگے، چاہے مجرم کو کتنی ہی تکلیف ہو، چاہے مجرم کتنے ہی تباہ ہوں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کراہت کی پرواہ نہیں کرتا، حق کو حق ثابت کر کے رکھتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ الحمدللہ، بڑا ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو خوب مضبوط کرے، اور یہ تمام باطل عقائد، تمام سحر، جادو، یہ فتنے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمارے ایمان کو اتنا کامل اور اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ باطل کے طوفان ہم سے ٹکر کھا کے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔